بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 861، علماء حق اور علماء سو۔ سوال نمبر 275، طغا اور بغا کی حقیقت۔ امیر و امارت، باغی محترم نہیں ہوتا۔ ہمارا موقف، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سوال نمبر 275، کیا علماء عالمی شورا اور ذمہ داران عالمی شورا قابل احترام اور قابل تعظیم و تکریم ہیں؟ جواب، احادیث مبارکہ میں علماء کی دو قسمیں بیان ہوئی ہیں، علماء حق اور علماء سو۔ علماء حق وہ ہیں جو شریعت مطہرہ پر چلیں اور عوام کو شریعت مطہرہ پر چلانے کی سعی اور کوشش کرے، اور عوام کو چاہیے کہ علماء حق کی تعظیم کرے اور ان کی باتوں پر عمل کرے۔ اور علماء سو وہ ہیں جو اپنے علم اور عمل میں علماء حق کے خلاف واقع ہوئے ہوں، علماء حق کے پیچھے چلا جائے اور علماء سو سے دور بھاگا جائے۔ فائدہ، علماء حق میں بھی دو گروپ ہیں۔ ایک وہ مبارک طبقہ ہے جو شریعت مطہرہ کے حدود اور جزیات تک کا محافظ ہے، بذات خود ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے عوام کو بھی پابند شریعت بنانے کی کوشش اور مساعی میں لگا رہتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ عمل میں سست اور خود غرضی اور مفاد پرستی کا شکار ہے، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کی کوشش میں بسا اوقات حدود اسلامی سے بھی گزر جاتا ہے، اور اپنی بات منوانے کے لیے گروہ بندی اور فرقہ بندی سے کام لیتا ہے۔ اس دوسرے گروپ کی کارستانی سے ملت اسلامیہ دشوار کن مراحل اور مسائل میں پھنس کر رہ جاتی ہے، اور اس طرح کے علماء کے فتنوں سے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے۔ مثلا معتزلہ، خوارج، جہمیہ، امامیہ وغیرہ سب اہل علم تھے، شرعی اصول اور فروع سے اچھی طرح واقف تھے، علم کے ساتھ ساتھ بڑے زہاد اور عباد میں ان کا شمار ہوتا تھا، مگر فتنہ پروری ان کا شیوا تھا، مگر علماء حق انہیں گمراہ قرار دیتے ہوئے کبھی کسی کی تعظیم و تکریم نہیں کی گئی۔ فائدہ، البتہ ہمارے وہ علماء جو عقائد اور اعمال میں درست ہوں، چاہے ان کی زندگی زہد و ورع سے خالی ہو اور وہ فتنہ پرور نہ ہو، تو یہ سب قابل احترام ہیں۔ آخرکار علماء ہیں، علم دین کی وجہ سے یہ سب قابل احترام ہیں۔ جس طرح قرآن پاک کا ادب کیا جاتا ہے، ویسے ہی ان علماء حق کا بھی ادب کیا جائے گا۔ قرآن پاک طبع ہونے کے بعد صحیح ترتیب سے بائنڈنگ کی گئی ہو اور صفحہ نمبر 3 کے بعد صفحہ 4 رکھا گیا ہو تو اس صحیح مصحف کی تلاوت کی جائے گی، اور جس قرآن مجید کی بائنڈنگ صحیح ترتیب پر نہ ہو، صفحہ نمبر 3 کے بعد 4 کے بجائے 16-17 رکھا گیا ہو، تو ایسے قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں کی جائے گی، مگر اسے ردی میں پھینکا بھی ہرگز نہیں جائے گا۔ عظمت دونوں طرح کے قرآن مجید کی جائے گی، اسی طرح دونوں قسم کے علماء کی تعظیم کی جائے گی، مگر علماء حق کا اتباع کیا جائے گا، اور عمل میں سست علماء کرام کو راہ راست پر لانے کی مساعی اور کوشش کی جائے گی۔ فائدہ، انسان علم اور عمل میں سست ہو مگر دل سے پشیمان ہو تو اسے کسی نہ کسی وقت توبہ کی توفیق ہو ہی جاتی ہے، مگر جو انسان ہٹ دھرم ہو اور حب جاہ اور مال کی پٹی اس کی آنکھوں پر بندھی ہوئی ہو، تو ایسے انسان کی درستگی ناممکن تو نہیں لیکن دشوار ضرور ہے۔ ان دونوں صفتوں کو قرآن مجید نے دو لفظوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، طغا اور بغا۔ طغا و بغا کی حقیقت، طغا یعنی طغیان، سرکشی، انکار کرنا، جھٹلانا، انتہائی درجے کی نافرمانی کرنے والا یہ لفظ طغا فرعون کے لیے استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا لہ قولا لینا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، بس سمجھانا اسے نرمی سے۔ فائدہ، طاغی سے نرمی اور اکرام سے پیش آنا ہوگا۔ مسئلہ بغا،
حق کو جانتے بوجھتے اس کا مخالف ہو جانا، اس کو مٹانے اور ختم کرنے کے در پہ ہو جانا، حق کو نیست و نابود کرنے پر کمر بستہ رہنا، یہ لفظ بغا یعنی قارون کے لیے استعمال ہوا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے تھا، پس بغاوت کی موسیٰ سے۔ فرعون قبطی تھا اور قارون سبطی یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچزاد بھائی تھا۔ جس طرح سیاسی حکمران کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اسی قوم کے کسی لالچی اور بکاؤ آدمی کو خرید لیتے ہیں اور اپنی حکومت کی بڑی کرسی اسے سونپ دیتے ہیں تاکہ اس کی آڑ میں اس کی قوم کو تباہ کر سکے، اسی طرح فرعون نے اس بکاؤ قارون جو اصلاً یہودی تھا اسے مالیات کا قلمدان عطا کیا ہوا تھا۔ قارون مالی خدمات کے ذریعے مال خوب بٹورا اور قدرت نے بھی اسے ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن فرعون اور قارون کو اس بات کا حسد کھائے جا رہا تھا کہ ملک اور مال کے مالک تو ہم ہیں، لیکن عزت اور وقار تو ان دونوں درویشوں یعنی موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے نصیب ہے۔ تو فرعون ان دونوں پیغمبروں کی مخالفت میں اپنا ملک اور سلطنت داؤ پر لگا دیا، یہاں تک کہ جس دریا اور نہروں پر اسے فخر تھا اور کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، اسی دریا میں اسے غرق ہونا پڑا۔ اور قارون کو اپنے مال و دولت پر ناز تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی تبلیغ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے عورت کو خریدا، پیسے دیے زنا کی تہمت لگانے کے لیے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے قارون اور اس کا مال اور وہ عورت سب کے سب زمین میں دھسا دیے گئے اور قیامت تک دھستے ہی رہیں گے۔ فرعون کا غرق ہونا موسیٰ علیہ السلام کا بحری یعنی سمندری معجزہ تھا، اور قارون کا زمین میں دھسنا یہ موسیٰ علیہ السلام کا زمینی معجزہ تھا۔ تنبیہ: عالمی شورا والوں نے پہلے قارونی طرز بغاوت کو اپنایا اور درویش یعنی امیر عالم حضرت جی رابع کو رسوا کرنے کے خاطر عورت کو استعمال کیا، دولت دے دے کر فتوے حاصل کیے گئے، لاکھوں کتابیں چھپوا کر دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں تقسیم کیا، جان لیوا حملے کروائے، دنیا بھر کے ممالک میں شورائی مرکز بنوائے، غنڈوں کا استعمال کیا، طلاقیں کروا دی، خاندانوں میں پھوٹ ڈال دی، جبکہ کچھ نہ بن سکا تو اب حکومت والوں کا سہارا لیا تاکہ مرکز نظام الدین کبھی کھلنے نہ پائے۔ یہ سب کچھ محض حسد کی آگ میں جلتے رہنے کی وجہ سے ہوا۔ حسد اس بات کا رہا کہ ہم اور ہماری قوم ہر حال میں الیاسی خاندان کے اس درویش نما مولین سعد پر کئی وجہ سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ مال، مدارس، علماء، ملکوں کے تبلیغ ذمہ دار، اور ہمارا صوبے گجرات اور مرکز رائے ونڈ، مرکز ککرائل، بمبئی، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، کینیڈا یعنی مشرق، مغرب، شمال، جنوب کے سارے ممالک کے تبلیغی کام کرنے والے ہماری قوم سے ہیں، اس لیے مرکز نظام الدین پر بھی ہماری حکومت چلنی چاہیے۔ حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کے بعد شورائیوں نے کہا، مولوی سعد صاحب آپ اپنا کنبہ لیں اور کاندھلا چلے جائیں، اب مرکز نظام الدین کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے ٹرک کا انتظام کر دیا ہے، یعنی اب ہدایت دیولا سے پھیلے گی، کاندھلا سے نہیں۔ تنبیہ: ان شورائیوں نے اپنی طاقت اور پاور کو ثابت کرنے کے لیے احتسابی ضرب و تقسیم میں سب کو شامل کیا، مگر ایک بڑی غلطی ان سے یہ ہو گئی کہ انہوں نے زمینی خداؤں کو تو اپنی لسٹ میں شامل کر لیا مگر آسمانی یعنی حقیقی خدا کو فراموش کر دیا، اور اسی حقیقی خدا نے شورائیوں کے سارے زمینی خداؤں اور ان کے مال اور دولت اور علم و حرفت کی زمینی طاقتوں پر پانی پھیر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 7 سالوں میں یہ لوگ کمثل العنکبوت ہو کر رہ گئے۔ جنہوں نے بھی اس طاغوتی شورائیت کا سپورٹ کیا اس کا بیڑا بھی غرق ہوا، دارالعلوم ہو کہ تجار، رائے ونڈ ہو کہ ککرائل، فرد ہو کہ مجمع، سب کی ساخ پلٹ گئی۔ مدارس کے چندے 10% بھی باقی نہیں رہے،
مولانا دیولا صاحب نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ ابھی تو ہم نے مولوی سعد صاحب کے خلاف دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ استعمال کیا ہے، اگر وہ عالمی شورا کو تسلیم نہ کریں گے تو ہم حکومت کو بھی استعمال کریں گے۔ اور واقعتاً دیولا صاحب آج تک اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں۔ مرکز نظام الدین کے لیے کورٹ کی تاریخ آتی ہے تو رشوت دے کر اس تاریخ کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح 3 سال سے فقط تاریخ مل رہی ہے، اور حضرت دیولا کی پشت پناہی کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی دعوت و برکاتہم نے فرمایا تھا کہ مولوی سعد صاحب ایک زینہ نیچے اتر کر عالمی شورا کو قبول کر لیں تو 1 گھنٹے میں سارا جھگڑا ختم کرا دیں گے۔ ان بزرگوں کے بیانات کی آڈیو کیسٹ موجود ہیں۔ لطیفہ، مولانا دیولا اور مولانا نذر الرحمن صاحبان نے ساری تبلیغی دنیا کو جلتی ہوئی آنکھ میں جھونک کر اب اصلاحی خطوط لکھ رہے ہیں۔ تبلیغ والے آپ لوگوں کے فتنے خبیثہ کو کبھی بھولے ہیں اور نہ کبھی بھولیں گے۔ مولانا ابراہیم دیولا صاحب اور مرکز رائے ون والوں کی عالمی شورا پر حضرت الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی 100 سالہ تبلیغ توڑنے کا بدترین الزام ہے، اور یہ الزام قیامت تک لگا رہے گا۔ اس کا علاج یہی ہے کہ عالمی شورا والے مرکز نظام الدین جائیں اور توبہ کریں اور اپنی غلطی اور بے راہ روی کا اقرار کریں، تو ہی یہ گھناؤنا قصور معاف ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، مگر وہ لوگ جو توبہ کرے، اصلاح کرے اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ عام آدمی سے توبہ و اصلاح حال کا مطالبہ ہے، مگر خواص سے 3 باتیں مطلوب ہے۔ نمبر 1 توبہ، نمبر 2 اصلاح حال، اور نمبر 3 اپنی گمراہی کا اعلان، تاکہ عوام الناس کا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے۔ امیر و امارت دین و اسلام کے امور اور عبادتیں توقیفی ہیں، یعنی ان کی ادائیگی کی ترتیب اور شکلیں قرن اول سے لے کر آج تک جو کہ تو موجود ہے، ان میں تبدیلی ہرگز نہیں لائی جا سکتی۔ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، میت کی تجہیز و تکفین و تدفین وغیرہ، یہ سب عبادتیں اپنی اصلی شکل میں موجود ہیں۔ ان میں اگر کوئی کسی قسم کی تبدیلی لانا چاہے تو اس تبدیلی کو ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح امارت اور امیر کی ترتیب، یعنی امیر بیعت اطاعت، خدمت، سننا، ماننا، یہ سب توقیفی امور ہیں۔ ان امور میں بھی تبدیلی نہیں لا جا سکتی۔ اگر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش بھی کرے گا تو شرعی مجرم ہوگا۔ جس طرح دیگر عبادتوں کی شکل اور اس کو ادا کرنے کے طریقے کو بگاڑ نہیں سکتے اور تبدیل کرنے کی گستاخی نہیں کر سکتے، اسی طرح امیر و امارت اور اس کے نظام کو تبدیل کرنا شرع متین کے منصوص طریقے کو ڈھانے اور اسے تبدیل کرنے کا جرم متصور ہوگا۔ دیولا اور لاٹ صاحبان کا شورائی نظام امارت اور امیر کی توقیفی شکل کو مسخ کرنے کی صہیونی سازش ہے، اس لیے کہ حضور کے پیشن گوئی کے مطابق آخری زمانے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہونے والی ہے۔ دشمنان اسلام امارت اور خلافت کی اس توقیفی شکل کو ہی ختم کرنے کے در پر ہے، تاکہ خلافت علی منہاج النبوہ والی پیشن گوئی کو وجود میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیں اور نسیم منسیہ کر دیں۔ باغی محترم نہیں ہوتا، باغی کسی زمانے میں بھی کبھی محترم نہیں رہا اور نہ ہی رہے گا۔ احادیث میں ہے کہ بدعتی کی تعظیم کرنا دین کو منہدم کرنے میں مددگار ہونے کے برابر ہے۔ بدعت سے تو صرف بدعتی کی اپنی ذات کو نقصان پہنچے گا، لیکن باغی ساری امت میں تباہی لائے گا۔ اس کی عزت اور عظمت کرنا کیوں کر جائز ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کے باغی خوارج اور روافضہ علماء، اتقیاء، صاحب زہد و ورع لوگ تھے۔ صحابہ کی گود میں پلنے والے، تابعین اور تبع تابعین کی علمی حلقوں میں بیٹھنے والے معزز اور محترم لوگ جب باغی ہو گئے تو اس زمانے کا کوئی عالم اور محقق ان بزرگ باغیوں کے محترم اور معظم ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکا، تو پھر آج کے دور کے باغی دیولا اور لاٹ صاحبان کیسے محترم اور معظم گردانے جا سکتے ہیں؟
اگر موجودہ دور یعنی 15ویں صدی ہجری کے باغیوں کی توقیر اور تعظیم کرنے کو جائز اور حق سمجھتے ہوں تو پھر قرن اول کے باغی یعنی تابعین اور طب تابعین کے دور کے خوارج اور روافظ کی بھی توقیر اور تعظیم کے فتوے دینے پڑیں گے۔ قاتل حضرت عمر ابو لولو اور قاتل حضرت علی عبد الرحمن ابن ملجم روافضی اور خوارجی کی بھی عزت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ بھی اپنے وقت کے دیندار مسلمان کہلاتے تھے۔ ان کا ظاہری اسلام تو درست تھا مگر صرف امیر اور امارت کے خلاف تھے، باغی اور دشمن تھے۔ آج بھی بعینہ ہی وہی حال شورائی علماء اور ان کے متبعین کا ہے۔ ان کا دین اور اسلام بھی ظاہری طور پر درست ہے، لیکن خوارج اور روافظ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ بھی امیر و امارت کے مخالف ہیں، باغی ہیں، دشمن ہیں، تو پھر یہ کیسے معزز اور مکرم ہو سکتے ہیں؟ شیوخ دیولہ اور لاٹ صاحبان اور رائے کے شیوخ طارق جمیل خورشید فہیم اور صاحبان اور بنگلہ دیش کے شیخ زبیر صاحب کا موازنہ قرن اول کے باغیوں سے کر دیکھ لیں، رتی برابر کا فرق نہیں پاؤ گے۔ ہمارا موقف، ہم امارت اور امیر اور مرکز نظام الدین کے باغیوں کے خلاف ایک سپاہی ہیں۔ جو بھی مشروع امارت اور امیر کے خلاف آواز اٹھائے گا ہم اس کا تعاقب کریں گے۔ ہم نے سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ ہم اللہ کی مدد سے 800 سے زائد قسطیں لکھ ڈالی اور آج کی تاریخ تک دنیا بھر کے شورائی اور ان کے بانی حضرت دیولہ اور ان کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحبان کو شورائیت کو حق اور مشروع ثابت نہ کر سکے اور نہ ہی قیامت تک کر سکیں گے انشاءاللہ۔ فائدہ، ہم نے جتنی بھی قسطیں لکھی اپنے تبلیغی ساتھیوں کے لیے لکھی تاکہ وہ شورائیوں کے فتنے بازیوں سے متاثر نہ ہو اور مرکز نظام الدین کے ساتھ وابستہ رہیں اور اطاعت کے ساتھ کام کو انجام دیتے رہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی رہی کہ اہل علم حضرات کے قلوب کو انشراح صدر کی دولت نصیب ہو۔ کسی بھی فتنے کو ختم کرنے کے لیے کتاب اور سنت سے دلائل پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس فتنے کے محرکین کا بھی تعاقب کرنا لازم ہوتا ہے۔ محرکین فتنے خبیثہ کی تعظیم اور توقیر سے عوام شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو کر رہ جاتی ہے۔ اہل علم جب حق اور باطل کا فیصلہ نہ کر سکیں گے تو پھر عوام کے عقیدے اور دین کی حفاظت کیوں کر ممکن ہے؟ درجن 2 درجن محرکین فتنے کی خرابیوں کو بیان کرنے سے اگر کروڑوں عوام کو فائدہ پہنچتا ہے اور انہیں شرح صدر عطا ہوتا ہے اور اصل مرکز نظام الدین کے تابع ہو کر اطاعت کے ساتھ دعوتی کام انجام دیتے ہوں تو یہ بہت سستا اور عمدہ نفع ہے۔ جس طرح بدعت سے روکنے کے لیے شارع علیہ السلام نے بدعتی کی مذمت بیان کی، اسی طرح لینن اور اسٹیلن والی دا ورلڈ کاؤنسل یعنی عالمی شورا کو روکنے کے لیے اس کے بانی دیولہ اور لاٹ صاحبان کی غلطیوں کا بیان لازمی ہے تاکہ عوام اس فتنے خبیثہ سے دور رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔